بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبان کی ہر صبح قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھو، دولت بارش کی قطروں کی طرح گھر میں برسے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، شبان کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے خاص فضل کا مہینہ ہے۔ یہ نبی پاک کا محبوب مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے مطابق فجر کا وقت بہت عظمت والا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، بندوں کے رزق تقسیم کیے جاتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فجر کے وقت مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ناظرین، جو بندہ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی بندہ شبان کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی ایسی بارش برساتا ہے جیسے بارش کے قطرے زمین پر برستے ہیں اور اس کے گھر میں خوشحالی نازل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر میں اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، برکت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جب کسی گھر میں داخل ہو جائے تو پھر اس گھر میں کبھی کمی نہیں رہتی، نہ رزق میں کمی رہتی ہے، نہ سکون میں کمی رہتی ہے اور نہ ہی خوشیوں میں کمی رہتی ہے۔ ناظرین، جو شخص شبان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ فجر کے وقت نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا رزق اور ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ صرف اسی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کی نسلوں تک وہ نعمتیں اور برکتیں جاری رہتی ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، نبی پاک نے فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل پاک ہوتے ہیں، ذہن صاف ہوتا ہے اور بندہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فجر کے بعد کا وقت برکت والا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی عبادت دن بھر کے لیے نور بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون نازل فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو نظر نہ آنے کے باوجود ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنے والا بندہ دراصل اپنے دن کی شروعات اللہ کے کلام سے کرتا ہے اور جب دن کی شروعات اللہ کے نام سے ہو تو پھر اس دن میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی محنت میں اثر ڈال دیتا ہے اور اس کے تھوڑے کو زیادہ بنا دیتا ہے اور اس کی کمائی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین، نبی پاک نے بتایا کہ قرآن برکت ہے اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رزق، سکون، محبت اور خیر و برکت اتنی نازل فرماتا ہے کہ وہ برکت صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتی بلکہ نسلوں تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ دو صورتیں بہت ہی خاص اور عظیم ہیں جن میں سورہ یاسین اور سورۃ واقعہ شامل ہے۔ یہ دونوں صورتیں رزق، حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ ناظرین، فجر کے وقت ان صورتوں کی تلاوت کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے کیونکہ فجر کا وقت برکت، نور اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، سورۃ واقعہ کو خاص طور پر رزق کی تنگی دور کرنے والی صورت کہا گیا ہے۔ جو بندہ رزق کی کمی، تنگی یا پریشانی میں مبتلا ہے وہ فجر کے وقت اس صورت کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا دن غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، سورۃ واقعہ فکر کو دور کرتی ہے، رزق کی بندش کو کھولتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس طرح سورہ یاسین تمام حاجات کے لیے بہت ہی عظیم صورت ہے۔ جو بندہ سچے دل سے سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ
फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत को अपना मामूल बना लेते हैं। अल्लाह ताला इनके घरों में रहमत, सुकून और खैर बरकत नाजिल फरमा देता है। नाजरीन, यही वजह है कि जो बंदा फजर के वक़्त सूरह वाक़िया और सूरह यासीन की तिलावत करता है वो कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है, इसकी हाजात पूरी फरमाता है और इसकी ज़िंदगी को आसानियों में भर देता है इंशाअल्लाह। नाजरीन, अब आपने शबान के इस बाबरकत महीने में फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की ये दोनों सूरतें लाजमी पढ़नी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके घर से रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा देगा और आपके घर में रिज़्क़ बारिश के कतरों की तरह बरसेगा। नाजरीन, जो बंदा शबान के महीने में फजर के वक़्त अल्लाह के कलाम से जुड़ जाता है तो अल्लाह ताला इसके हालात बदल देते हैं, इसकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देता है और इसके घर में ऐसी बरकत नाजिल फरमाता है जो आंखों से नजर ना आने के बावजूद हर जगह महसूस होती है। नाजरीन, इस अमल को पूरे यकीन और अखलास के साथ करें। अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो, क्यों ना कि अल्लाह ताला अपने बंदों को खाली कभी नहीं लौटाता। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ये बरकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की इस्लामी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आप तक हमारी ये इस्लामी वीडियो पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।